بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی اور میں ہوں آپ کا عثمان الہی۔ آج ہم نے ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنی ہے اور وہ مسئلہ دن بہ دن عروج پکڑتا جا رہا ہے اور وہ مسئلہ شب برات کا مسئلہ ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ شب برات کے نام کا تصور قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ شب برات کی حقیقت قرآن و سنت کے اندر کسی لحاظ سے موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ محترم ناظرین، اعمال ضائع تب ہوتے ہیں کہ جب جو ہم اعمال کر رہے ہوتے ہیں ان اعمال کے اوپر پیارے پیغمبر کی سٹیمپ اور پیارے پیغمبر کی مہر موجود نہ ہو۔ اسی طرح شب برات کا ایک اہم بڑا مسئلہ ہے جو دن بدن عروج پکڑتا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر کچھ روایات گردش کر رہی ہوتی ہیں کہ جن روایات کو دلیل بنا کر لوگ اس رات عبادت بھی کرتے ہیں اور دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کے دن رات عبادت کرو اور 15 شعبان کا روزہ رکھو۔ یہ روایت موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ محدثین نے اس روایت کو من گھڑت اور موضوع قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک جامع ترمذی کی روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ جس روایات کو دلیل بنا کر لوگ اس رات عبادات کرتے ہیں، وہ روایت اسی طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں مگر 2 بندوں کو معاف نہیں فرماتے۔ ایک تو وہ ہے کہ جس دل کے اندر کوئی کدورت ہو، یا پھر وہ ہے کہ جو مشرک بندہ ہو، اس کو اللہ معاف نہیں فرماتے۔ باقی جو بندے ہوں گے اللہ اس رات کی بدولت سے اللہ سب کو معاف فرما دے گا۔ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ روایات کے اندر، یہ روایات کی سند کے اندر سخت قسم کا ذوف پایا جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ میں یہ روایت لے کے اپنے شیخ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کے پاس گیا۔ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے جب اس سند کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس سند کے اندر انقطاع موجود ہے، یہ سند درست نہیں ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو آپ یہ بات کو سمجھیں، اس رات جو قیام کیا جاتا ہے اور مخصوص عبادات کی جاتی ہیں، شریعت کے اندر اس کا تعلق کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر کوئی عبادت سر انجام دینی ہے یا شریعت نے کوئی عبادت بتلائی ہے تو شریعت نے ساتھ اس عبادت کی دلیل بھی دی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک مثال میں رکھوں گا، جس طرح نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نماز کا ثبوت ہمیں پیش کیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کی صورت کے اندر، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ کی صورت کے اندر، اور احادیث طیبہ کے اندر بھی نماز کا ثبوت ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ملتا ہے کہ کیونکہ نماز ایک عبادت ہے۔ اگر شب برات ایک عبادت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں بتاتے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ اللہ نے پوری کی پوری شریعت کا نزول فرمایا۔ آپ کی زندگی کی 63 سالہ عمر آپ نے پائی اور 63 سالہ عمر کے اندر 63 بار یہ دن آیا، یہ رات آئی۔ آپ نے اس رات کے اندر نہ تو خود قیام کیا نہ صحابہ کو قیام کرنے کا کہا۔ اگر یہ اتنی خاص عبادت ہوتی، اگر اس کا روزہ اتنا خاص ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس عبادت سے محروم رہ جاتے؟ کیا آقا کو اس عبادت کا پتہ نہیں تھا؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور تبع تابعین کی جماعت اور محدثین اور ائمہ اربعہ کو کیا اس عبادت کا پتہ نہیں تھا؟ یہ جو ہم نے خود عبادت سر انجام دے کے کرنا شروع کر دی ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ کے اندر بڑی پیاری بات کی ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ کل قیامت کے دن لوگ اعمال کر کر کے چور ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع فرما دیں گے۔ کیوں ضائع فرمائیں گے؟ ان کے اعمال کی بیس اور بنیاد سنت کے مطابق نہیں تھی، ان کے اعمال سنت کے مطابق نہیں تھے۔ اور اسی طرح ایک مشہور روایت صحیح مسلم کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کے اوپر کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو بڑے عبادات گزار ہوں گے، جب میں ان کے پاس جاؤں گا تو میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار
کر دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کو میں فرماؤں گا کہ اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، آج میں نے ان کو حوض کوثر کا پانی پلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انک لا تدری، میرے محبوب آپ نہیں جانتے یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جو آپ کے جانے کے بعد دین میں خرابیاں کیا کرتے تھے، جو آپ نے عبادت نہیں کی، دین کا حصہ بنا کے عبادت کرنا شروع کر دی اور لوگوں کو بھی حکم دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اللہ کی طرف سے اعلان سنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ اللہ ان لوگوں کو، ان بدبختوں کو میرے سے دور فرما دے کہ جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدلا ہے۔ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی پیغام سنیے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے دین میں کوئی ایسا عمل ایجاد کیا کہ جس عمل کے اوپر پیارے پیغمبر کی مہر موجود نہیں ہے تو وہ عمل باطل و مردود ہے۔ اسی طرح جو شب برات کا جو روزہ ہے، کوئی کتاب و سنت کے اندر اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یہ اپنے سے بنایا ہوا روزہ ہے۔ اور شب برات کی رات کو جو عبادات کی جاتی ہیں، قیام کیا جاتا ہے، رکوع کیا جاتا ہے، سجود کی شکل میں جو عبادت کی جاتی ہیں، کتاب و سنت کے اندر اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ ایسے اعمال سر انجام دے رہے ہیں کہ جس کی کتاب و سنت کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو وہ احد کے پہاڑ جتنے بھی عظیم عمل ہو اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وقت اور اہمیت نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ۔